بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ہم سورہ الانعام کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 46 آیت سے لے کے اور 50 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ الانعام بیسیکلی مکی دور کے آخر میں اتری تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ نے بہت اذیت دی تھی اس عرصے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بنیادی جو چیز ہے ڈسکس کی ہے وہ توحید ہے، رسالت ہے اور یوم آخرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ایبسلیوٹ اتھارٹی ہے وہ اس کا ذکر ہے۔ سورہ الانعام کی 46 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بصارت بالکل لے لیں، تمہارے دلوں پر مہر کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے کہ تمہیں پھر دے دے۔ آپ دیکھیے ہم کس طرح دلائل کے مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، سماعت اور بصارت کی جو ہماری خوبیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو دل عطا ہمیں عطا کیے ہیں، اور رب العالمین نے ان نعمتوں کا ذکر کر کے فرمایا ہے کہ کیا کوئی اور بھی ایسا ہے جو آپ کو سماعت و بصارت اور دل عطا کر سکے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو واضح فرما دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی کفار اس پر بحث مباحثہ کرتے تھے اور اعتراض کرتے تھے۔ سورہ الانعام 47 آیت، آپ کہہ دیجئے کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پڑے، خواہ اچانک یا اعلانیہ، تو کیا بجز ظالم لوگوں کے اور بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ تو خواتین حضرات، جو کفار مکہ تھے وہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا عذاب لیں، اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بعین ممکن ہے کہ کسی بھی وقت ان پر عذاب آ سکتا تھا، اور کیا ظالم لوگوں پر ہی یہ عذاب آنا تھا؟ سورہ الانعام 48 آیت، اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں، پھر جو ایمان لے آئیں اور درستی کر لے سو ان لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ تو نوٹ کیجئے خواتین حضرات، جو بیسک پرپس تھا تمام رسولوں کا وہ یہ تھا کہ وہ مبشرین تھے اور منذرین تھے، بشارت دیتے تھے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی، اور لوگوں کو اس چیز سے وارن کرتے تھے کہ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوگا اس دنیا میں بھی، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہوگا۔ اور جو بھی آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ آخرت میں اس آدمی کو خوف اور غم سے مبرہ کر دیں گے۔ سورہ الانعام 49 آیت، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتائیں ان کو عذاب پہنچے گا بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو رب العالمین کی جو آیات ہیں ان کو جو بھی جھٹلائے گا تو اس کو یقیناً عذاب پہنچے گا، بیکاز اس نے اللہ رب العالمین سے فسق کیا۔ سورہ الانعام 50 آیت، آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آئی ہے اس کے اتباع کرتا ہوں۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتے ہیں، سو تم غور کیوں نہیں کرتے؟ خواتین حضرات، بہت اہم آیت ہے، اور آج کل کے دور میں خاص طور پہ جو گمراہ لوگ ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس مکمل علم غیب تھا۔ یہ بہت جھوٹ ہے، اور اس کے بارے میں قرآن سورہ انعام 50 آیت بہت وضاحت سے بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بتا دیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے نہیں تھے، اور نہ ہی وہ علم غیب جانتے تھے، اور نہ ہی وہ فرشتے تھے۔
لیکن وہ اس چیز کی اتباع کرتے تھے جو ان پر وحی کی جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کیا اندھا اور جو دیکھنے والا آدمی ہے وہ برابر ہو سکتا ہے؟ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو خواتین حضرات، یہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہیں، ان کے پاس مکمل علم غیب ہے، تو یہ مکمل جھوٹ ہے، قرآن اس کا نگیٹ کرتا ہے۔ اور یہاں پہ سورہ الانعام کی 50 آیت میں نوٹ کر لیجیے، ولا عالم الغیب، میرے پاس علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب خواتین حضرات یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کائنات میں ہو چکا ہے اور جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، وہ سب کا سب علم ہے۔ اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ رب العالمین ہے، یہ فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے اور نبیوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور جو گمراہ لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر کے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا آپ کو یقین دلاتے ہیں، اس کے بعد ولیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ان کے پاس علم غیب ہے اور وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں، جبکہ قرآن اس کی صریحاً وضاحت سے بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکمل علم غیب نہیں تھا۔ اور اگر ہم غور کریں سورہ المائدہ میں جو ہم پڑھ کے آئے ہیں، تو وہاں پہ جب مریم علیہ السلام کی کفالت کی بات ہو رہی تھی تو اس کے بارے میں اس وقت بھی، اور وہ لوگ اس میں جھگڑ رہے تھے، تو اس وقت بھی قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ تو یہ دو جو عقیدے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکمل علم غیب تھا اور وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، یہ قرآن اس کو واضح طور پہ نگیٹ کرتا ہے اور یہ شرک کے تمام راستوں کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے بچائیں اور ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمائیں۔ بے شک اللہ رب العالمین ہی ہمارے رب ہیں اور وہ بہت رحم کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔